السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ اپنے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ اسموک کنٹرول کرنے کے لیے تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ملک میں فضائی آلودگی کی تشویشناک لہر برقرار ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور 648 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، ملتان 569 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، پشاور 221 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور دارالحکومت اسلام آباد 185 AQI پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گیا۔ دھند اور اسموک کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 شیخپورہ سے کوٹ مومن تک، M3 لاہور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند، M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں فضائی آلودگی کی بری حال۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور 648 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا، پشاور 221 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، اسلام آباد کا AQI چوتھے نمبر پر آ گیا۔ دھند اور اسموک کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اکثر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے وقتوں میں مزید نقصان ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آذربائیجان میں کلائمیٹ ایکسچینج سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث معیشت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے تاثر ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات پر پاکستان کے امداد کے وعدے کیے۔ COP28 میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ To have conducive environment so that a country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged, and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged, and almost 1,700 people died. And of course, the loss to our economy was about $30 million. And yet we are vulnerable, and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے، آج دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیلاب سے پاکستان کا $30 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب سے مکانات، بنیادی ڈھانچہ اور لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے۔ پاکستان محدود وسائل میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان گرین پروگرام متبادل توانائی پر گاڑیوں کی منتقلی کے لیے پرعزم ہے۔ Inflicting a catastrophic loss of over $30 billion and affecting 33 million people in the country. The threat is not limited to floods. We are facing rising temperatures, more intense and frequent heat waves, and erratic rainfall patterns. The recent call to action on extreme heat emphasizes the need for multi-hazard early warning systems, which are critical to saving lives and supporting sustainable development in the face of climate adversity. The Green Project, Pakistan Project, an electric vehicle policy, a large-scale mangrove rehabilitation project, and BRT mass transit systems across major cities. Accessible climate finance is indispensable for countries like Pakistan to meet these targets. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اسموک کے معاملے پر بھارت کو خط لکھنے کا عندیہ دیے جانے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے رد عمل دے دیا۔ کہا، پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، میں چٹھی لکھوں گی کہ آپ کا دھواں لاہور آتا ہے۔ بھگونت مان نے کہا کہ دوسری جانب دہلی والے کہتے ہیں کہ تمہارا دھواں دہلی آتا ہے تو کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ تو بھی لکھ لے چٹھی بیا بے بیا۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کا چٹکلے۔
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے پاکستان میں ترقی کی رفتار بہتر، مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستان میں معیشت بہتر، ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ شہباز شریف ملک کی حالت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے ساتھ آنے والے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے خواجہ آصف کے ساتھ یہ حرکت کی ان کے نصیب میں یہی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہی ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کی گئی ہے۔ خواجہ آصف مرد مجاہد ہیں، جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں۔ یہ بہت ملک کو نقصان پہنچایا آپ نے فیصلے کر کے، اور مسلم لیگ کی تنظیم کو ایک مضبوط اور فعال تنظیم میں بدل سکیں، جس کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کو آگے لے کے جانا، ترقی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان گرداب سے نکلتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو ترقی کا پہیہ پھر چلنا شروع ہو چکا ہے۔ دل و جان کے ساتھ ملک کی جو ہے وہ حالت بدلنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم نے یہ کام کیا۔ مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی آئی ہے، پاکستان اس طرح سے اوپر گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو، مولانا فضل الرحمان کی برطانیہ میں خواجہ آصف کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا برطانیہ خواجہ آصف کے معاملے پر قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ سربراہ JUI نے بانی PTI کے رہائی کو کوششوں میں اپنے کردار کی تردید کی اور کہا وہ کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا امریکی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، نہ انہیں مداخلت کی اجازت دیتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے کمپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی۔ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالفین پر وار، کہتی ہیں راتوں رات تبدیلی نہیں آتی لیکن چند ماہ میں بہت بڑی آئی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا مخالفین کی نظریں جوتوں، بیگ اور کوٹ پر ہیں۔ مخالفین کے پاس تنقید کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بار بار احتجاج کی کال دی گئی، 500 سے زیادہ لوگ نہیں آئے۔ مریم نواز نے کہا لاہور میں 1000 بیڈز کا اسپتال بن رہا ہے۔ اپنا گھر اسکیم پورے پنجاب میں شروع ہو چکی ہے۔ اپنے گھر کے لیے 15 لاکھ روپے بلا سود قرضہ دے رہے ہیں۔ کسان کارڈ اسکیم شروع کر دی گئی ہے۔ جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ملک نے ترقی کی۔ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے نواز شریف اور ان کے خاندان نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ بدترین دشمن بھی ایسا نہیں کرتے جو بانی PTI نے کیا تھا۔ آج ہمیں نواز شریف کی جدوجہد کا ثمر مل رہا ہے۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ملک کے تمام معاشی شاریے بہتری کی جانب سے جا رہے ہیں۔ نے اس وقت کیا وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنائے، جیل اور قید کی جو صحبتیں برداشت کی کہ میاں صاحب کی موجودگی میں جیل سے مریم کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ یہ بدترین دشمن بھی جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جو عمران خان نے اس وقت کیا۔ ہوم ریمیٹنس جو ہے وہ بھی 4 ارب ڈالر جو ہے وہ بڑھی ہے۔ انٹریسٹ ریٹ جو ہے 22.5 سے 15.5 پہ آیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 30,000 جو ہے وہ پوائنٹس اوپر گئی ہے۔ لندن میں خواجہ آصف سے بدتمیزی کا واقعہ۔ لندن میں اسٹیشن پر خواجہ آصف کو گالیوں اور دھمکیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ نامعلوم شخص کو خواجہ آصف کا تعاقب کرتے اور انہیں چاقو حملے کی دھمکی دی۔ خواجہ آصف کے قریبی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے دھمکیوں اور گالیوں کے منظر عام پر آنے والی ویڈیو حقیقی ہے اور چند روز قبل کی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی T20 سیریز آج سے شروع ہوگی۔ کینگروز اور گرین شرٹس کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 میچ آج برسبین میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شیڈیول ہے۔ برسبین کے محکمہ موسمیات نے کل دوپہر 1 بجے سے بارش کی پیشگوئی کی ہے اور کہا گیا ہے کہ دن بھر بارش ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ہلکی ہوا چلنے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی کنڈیشن آسان نہیں ہوتی۔ ون ڈے سیریز جیت لی ہے، تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔
میں نے آسٹریلیا میں جب بھی کھیلا انجوائے کیا. آسٹریلیا دنیا ان ممالک میں ہے جہاں مجھے کھیل کر مزہ آتا ہے. T20 سیریز بھی جیتیں گے. ون ڈے سیریز جیت کر لڑکوں کے حوصلے بلند ہیں. وہ پاکستان ٹیم کے پریکٹس سیشن کے بعد گفتگو کر رہے تھے. We won the series with the help of Allah Pak. So we have a confident and the pavilion atmosphere is very beautiful now. In Australia, you enjoy everyone. It's not only that condition for everywhere bowlers are enjoying, but it's a team game because you can't say anything about the bowler just only because as a batting also you want to show something. So as a team, we are looking the things about this ground and everywhere. So inshallah, hopefully it's a good contest. پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, جمہوریت اور آئین کی بحالی, مینڈیٹ کی واپسی, تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات کے تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی. پی ٹی آئی کی احتجاج کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں مشاورت کی گئی ہے. پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, جمہوریت اور آئین کی بحالی, مینڈیٹ کی واپسی, تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات. تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی. بانی چیئرمین سے اڈیالہ میں ملاقات کے بعد علیمہ خان نے کہا, لوگ قانون کی پاسداری, چوری شدہ مینڈیٹ, ناحق قیدیوں اور نوجوان کے مستقبل کے لیے نکلیں. احتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا, عوامی سمندر واپس نہیں ہوگا, اپنا ہدف لے کر ہی واپس ہوں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے کہا, احتجاج سے متعلق حتمی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حکومت کے ہتھ کنڈوں سے ہم رکنے والے نہیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں مشاورت کی گئی. ذرائع کے مطابق میٹنگ میں اسد کیسر, عمر ایوب, شبلی فراز, احمد علی بچر اور دیگر رہنما شریک ہوئے. منی بجٹ نہیں آئے گا, پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا. پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان متعدد نکات پر اتفاق ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا. ذرائع کے مطابق حکومت کی معاشی ٹیم کی طرف سے IMF کو زرعی ٹیکس اگلے سال سے وصول کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. وزارت خزانہ کے حکام نے IMF مشن کو مقامی قرض پر بریفنگ دی, جس پر عالمی مالیاتی ادارے کے مشن نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. بریفنگ میں معاشی ٹیم نے بتایا کہ حکومت مقامی قرض کو بتدریج کم کر رہی ہے, جبکہ ادائیگیوں کی مدت میں بھی بڑھا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق FBR حکام نے IMF مشن کو حکومتی سطح پر ڈیجیٹلائزیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اقدامات کے بعد ریونیو وصولیوں میں بہتری پر بریفنگ دی. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF نے جن نکات پر اتفاق کیا ہے ان میں منی بجٹ نہیں آئے گا. 12,970 ارب کا ہدف برقرار رہے گا. فریقین میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا, جبکہ ٹیکس ٹو GDP کی شرح 8.8 سے بڑھ کر 10.3% ہونے پر IMF مطمئن ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ایویشن نے PIA کا 10 سال سے آڈٹ نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے. قائمہ کمیٹی ایویشن نے جعلی لائسنس والے معاملے سے متعلق ان کیمرہ بریفنگ لینے کا بھی فیصلہ کر لیا. چیئرمین کمیٹی نے 10 سال آڈٹ نہ کرانے کے معاملے کا تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے. دوسری طرف عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پرائیویٹائزیشن کمیشن اجلاس میں PIA کی پرائیویٹائزیشن کے معاملے کو کابینہ کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں PIA کے نجکاری سمیت مختلف امور پر غور و سفارشات کی منظوری دے دی گئی. عبدالعلیم خان نے کہا, نجکاری کے معاملات قوانین و ضوابط کے مطابق اور ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گے. PIA سمیت اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے آئندہ پیشکش کے عمل کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا. سیکیورٹی فورسز کا ضلع کیچ اور میران شاہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں اہم کمانڈر سمیت 4 دہشتگرد ہلاک ہوئے. کیچ میں ہلاک دہشتگردوں کا تعلق مجید بریگیڈ سے تھا. دوسری جانب میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 خارج ہلاک 4 زخمی ہوئے. ISPR کا کہنا تھا کہ ہلاک دہشتگردوں سے گولہ اور اسلحہ بارود برآمد ہوا. ہلاک دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. دونوں جگہوں پر دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. خبر شامل کریں کراچی سے. کراچی میں انچولی کے علاقے میں ہوٹل پر فائرنگ. SP سینٹرل ذیشان صدیقی کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ٹیم نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کراچی بھی انچولی کے علاقے میں ہوٹل پر فائرنگ کا یہ معاملہ پیش آیا ہے. فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے.
کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا میدان آج سجے گا۔ کراچی میں ملیک، کورنگی، ضلع جنوبی، ضلع غربی، ضلع کماڑی اور ضلع وسطی 10 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایس ایس پی کورنگی کا الیکشن کمیشن کی جانب سے مختص کردہ مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس ڈی پی اور ایس ایچ او اور دیگر پولیس افسران کو انتخابات کے دوران فل پروف سیکیورٹی، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے پولنگ سٹیشن پر موجود الیکشن کمیشن کے عملے سے ملاقات اور پرامن انتظامات کے لیے مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی حکومت کے لیے تقریروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کر دیا۔ سابق ڈیموکریٹ کانگریس وومن تلسی کو ڈائریکٹر انٹیلیجنس مقرر کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تلسی گیبرٹ کی نامزدگی انٹیلیجنس کی کمیونٹی میں نئی سوچ لائے گی۔ مارکو روبیو عالمی سطح پر امریکی مفادات کا بھرپور دفاع کریں گے۔ تلسی گبارڈیا امریکہ کانگریس میں منتخب ہونے والی پہلی ہندو خاتون ہیں۔ بنگلہ دیش کے صدارتی آفس سے ملک کے بانی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کے معاون خصوصی محفوظ عالم نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 71 کے بعد کے فاشسٹ شیخ مجیب کی تصویر دربار ہال سے ہٹا دی گئی ہے۔ شیخ مجیب اور ان کی بیٹی نے بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ صدارتی آفس سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹانے پر سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی ہے۔ بی این پی کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل رو الکبیر رضوی نے اس عمل کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیخ مجیب کے قتل کے بعد مشتاق احمد نے بھی صدارتی دفتر سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹا دی تھی، لیکن ضیاء الرحمان نے تصویر واپس لگوا دی تھی۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارتی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنے کے لیے تاحال حکومتی منظوری نہ مل سکی۔ کرکٹ ٹیم حکومتی اجازت کی منتظر ہے۔ بھارتی ٹیم نے پاکستان میں بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں حصہ لینا ہے۔ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو وزارت کھیل کی جانب سے NOC مل چکا ہے، تاحال کلیئرنس نہیں ملی۔ بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں سے حکومتی کلیئرنس کا انتظار کر رہے ہیں، حکومت سے ہاں یا نہ کا جواب چاہیے۔ ون ڈے بیٹر اور بالرز کی نمبر 1 پوزیشن پر پاکستان کے کھلاڑی براجمان۔ شاہین افریدی اور بابر اعظم کی ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن ICC نے نئی پلیئر رینکنگ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے بابر اعظم نمبر 1 بیٹر کی پوزیشن پر برقرار، جبکہ شاہین افریدی 3 درجے ترقی کے بعد بالر بن گئے۔ بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے روہت شرما دوسرے، شبمن گل تیسرے اور وراٹ کوہلی کی چوتھی پوزیشن برقرار ہے۔ ون ڈے بالرز میں زمبابوے کے سکندر رضا کی دوسری اور افغانستان کے راشد خان تیسری پوزیشن پر ہیں۔ ون ڈے آل راؤنڈرز میں افغانستان کے محمد نبی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی بھارت کا انکار، پاکستان نے ICC کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پاکستان ہائبرڈ ماڈل کے قبول نہ کرنے کے موقف پر سختی سے قائم ہے۔ ICC کو ایونٹ سے 90 روز قبل ہر صورت میں شیڈول کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ 20 نومبر تک اعلان نہ کیا تو ICC کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کمرشل پارٹنرز کو ایونٹ سے قبل کم از کم اتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ کمرشل پارٹنرز کو شیڈول کے مطابق اپنی مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے۔ ICC کے لیے پاکستان اور بھارت کے بغیر ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے بغیر ICC کو شدید مالی نقصان ہوگا۔ ایونٹ شفٹ کیا گیا تو پاکستان قانونی چارہ جوئی کا حق استعمال کرے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔